الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذی نصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، گزشتہ جمعہ سے پہلی والی جمعہ میں ہم اس بات کو گوش گزار کر رہے تھے کہ نماز کے جو فرائض ہیں اس میں رکوع کے مسائل تک پہنچنا ہوا تھا، اور اس سلسلے میں چند مسائل گوش گزار کیے گئے تھے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اور مسائل پیش خدمت ہیں۔ اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت پہنچا جبکہ امام رکوع میں جا چکا تھا، اب اس شخص نے جلد بازی میں رکوع میں یا رکوع کے قریب پہنچ کر تکبیر تحریمہ کہی تو اس کی نماز شروع نہیں ہوئی، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ بحالت قیام کہنی فرض ہے۔ رکوع کی حالت میں کہی گئی تکبیر تحریمہ کا اعتبار نہیں، لہٰذا ایسے شخص کو چاہیے کہ اثر نو حالت قیام میں تکبیر کہے، اور رکعت چھوٹ جائے تو بعد میں اس کی قضا کرے۔ تحتوی علی ملاقی الفراح، شامی، عالمگیری، ان تمام کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اصل میں جتنے مسائل ہم گوش گزار کرتے ہیں اور اس کے جتنے بھی ریفرنس دیے جاتے ہیں، حوالے دیے جاتے ہیں، وہ ام الکتب فتاوی کی معتبر، مستند اور مضبوط ترین کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں۔ گزشتہ اسی سلسلے میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ فتاوی تاتار خانیہ کا حوالہ تھا۔ تو یہ اس جیسی جتنی بھی کتابوں کا حوالہ دیا جائے گا، یہ معتبر، مستند فتاوی کی وہ کتابیں ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھ کر فتویٰ دیا جاتا ہے، اور فتوے میں جن کتابوں کا ریفرنس دیا جاتا ہے، حوالہ دیا جاتا ہے، ثبوت کے طور پر جن کتابوں کی تحریرات کو پیش کیا جاتا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا شخص اگر پیٹھ اور سر قدرے جھکا دے تو اس کا رکوع ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ اس کا سر گھٹنوں کے سامنے آ جائے۔ اب بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے ایک اچھی چیز بتائی گئی ہے، ورنہ اس میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہے کہ ایک بندہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوتا ہے اور وہ اتنا زیادہ جھک جاتا ہے کہ جیسے وہ کھڑا ہو کر رکوع میں جھکتا ہے، تو اتنا زیادہ جھکنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، سر گھٹنوں کے سامنے آ جائے اتنا کافی ہے۔ تاہم اس میں سورین کا اٹھانا ضروری نہیں ہے، بہت سارے لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ بدائع الصناع شامی میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اب چند باتیں سجدے سے متعلق، چند مسئلے سجدے سے متعلق پیش خدمت ہے۔ اگر کوئی شخص پیشانی پر سجدہ کرے اور ناک زمین پر نہ رکھے تو بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے کہ پیشانی، ناک
یہ دونوں بھی چیزیں سجدے کی حالت میں رکھی جائے گی۔ بدائع الصنائع میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، صرف ناک زمین پر رکھے، پیشانی نہ رکھے تو امام صاحب کے نزدیک اس کا سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ بدائع الصنائع میں مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ کوئی شخص محض ناک زمین پر رکھے، پیشانی نہ رکھے تو امام صاحب کے نزدیک اس کا سجدہ بلا کہراۃ ادا ہو جائے گا، بشرطے کہ ناک کی ہڈی زمین پر ٹکی ہو۔ البتہ صرف ناک کا نرم حصہ زمین سے ملایا تو سجدہ معتبر نہ ہوگا۔ صاحبین کے نزدیک بلا عذر صرف ناک پر اکتفا کیا تو سجدہ ادا نہ ہوگا، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ پیشانی بھی رکھنا پڑے گی، صرف ناک ٹیکنے پر سجدہ ادا نہ ہوگا صاحبین کے نزدیک، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ عالمگیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فتویٰ عالمگیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک آدمی نے کسی نرم چیز پر سجدہ کیا۔ اب دیکھو یہ مسئلہ بہت زیادہ دھیان سے معلوم کرنے کا ہے۔ بھوس کا کھلا ہوا ڈھیر ہے، چاول مکئی کے ڈھیر ہے، غلے کی بوری کا ڈھیر ہے۔ ان تمام نرم چیزوں پر کہ جس سے سر زمین سے ٹکتا ہی نہیں، ہوا میں ہی رہتا ہے، سجدہ ادا نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگی نماز۔ فتویٰ عالمگیر میں، بحر الرائق میں، طحطاوی میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ آج کل بعض مساجد میں فوم کی صفیں بچھائی جاتی ہیں، اور ان میں یہ دیکھا جائے گا کہ پیشانی زمین پر ٹک رہی ہے یا نہیں۔ اگر پیشانی ٹک رہی ہے تو سجدہ ادا ہو جائے گا، اور اگر فوم اتنا دبیز ہو کہ کوشش کے باوجود پیشانی نہ ٹک پاتی ہو تو سجدہ ادا نہ ہوگا۔ عالمگیری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے، تکلیف سے بچانے کے لیے نرم چیزیں بچھائی جا رہی ہیں، اور وہ اتنی نرم ہیں، اتنی دبیز ہیں کہ پیشانی ٹک ہی نہیں رہی زمین پر، تو سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ ایک رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں۔ فتویٰ عالمگیر میں بات لکھی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں بھی بہت سارے احباب دیکھے گئے ہیں کہ ان کو یاد رہتا نہیں، یا وہ یاد رکھنا نہیں چاہتے، کہ ان کی کوئی نماز ایسی نہیں ہے، خصوصاً انفرادی نماز۔ اجتماعی میں تو وہ سب کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن انفرادی نمازوں میں چاہے وہ جو نماز پڑھ رہے ہو، اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ 3 سجدے کرتے ہیں۔ فرض 2 سجدے ہیں، تیسرا سجدہ زائد کرنے پر نماز نہیں ہوگی۔ دھیان رکھنا چاہیے اس بات کا۔ نماز میں قیام، رکوع، سجدہ، اس میں ترتیب فرض ہے، لہٰذا اگر کوئی رکوع کر کے پھر قیام کر لے یا رکوع سے قبل سجدہ کر لیا تو اثر نو رکوع اور سجدہ کرنا پڑے گا، ورنہ نماز درست نہ ہوگی۔ فتاوی شامی عالمگیری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں کم از کم اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے جتنی میں پوری اتحیات جلدی سے جلدی پڑھی جا سکتی ہو۔ عالمگیری میں، بحر الرائق میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ سونے کی حالت میں ارکان نماز کی ادائیگی معتبر نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی پوری طرح سوتے ہوئے قرات کی، بالکل گہری نیند میں رکوع، سجدہ اور قاعدہ اخیرہ کیا تو اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ اثر نو ان ارکان کو جاگ کر ادا کرے اور اخیر میں سجدہ سہو کر لے۔ اکثر تراویح کی نماز میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ حافظ صاحب قرآن پڑھتے ہوتے ہیں نماز میں، اور پیچھے کا مجمع غنودگی کے عالم میں، افطار بہت زیادہ کیا ہوا ہے اور غنودگی طاری ہے، نیند آ رہی ہے، اور اسی نیند میں ساری چیزیں ادا ہوتی رہتی ہے، تو اثر نو ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ در مختار شامی میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر رکوع یا سجدے میں جاتے وقت بیدار تھا، پھر سو گیا
اور بعد میں بیدار ہو کر سر اٹھایا، نماز درست ہو گئی، اس لیے کہ اصل فرض کی ادائیگی اپنے اختیار سے رکوع سجدے میں جانے اور اٹھنے سے ہو چکی۔ در مختار شامی عالمگیری میں یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے، مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز سے اپنے ارادے سے نکلنا بھی فرض ہے، لہٰذا اگر قاعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد بلا ارادہ کوئی حدث لائق ہو گیا تو اس کی نماز تام نہیں ہوئی، اس پر لازم ہے کہ دوبارہ وضو کر کے نماز پوری کرے۔ بحر الرائق میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے برخلاف ایک آدمی نے اپنے ارادے سے نماز کو ختم کر لیا، اتحیات قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کی مقدار بیٹھنے کے بعد اپنے ارادے سے نماز کو ختم کر لیا، سلام نہیں پھیرا، تو ارادے سے ختم کرنے کی وجہ سے نماز مکمل ہوگی۔ اور یہی چیز اس کے برعکس بلا ارادہ اگر کوئی چیز ہو گئی تو اب نماز تام نہیں ہوئی، پوری نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، اثر نو کرنا پڑے گا۔ یہ چند مسائل رہ گئے تھے جن کا گوش گزار کرنا ضروری تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جہاں ہم ادا کر رہے ہیں اس میں پیش آنے والے مسائل کے سلسلے میں اپنے معتبر علماء کرام سے رجوع کریں، ان سے معلوم کریں اور جان کر معلوم کر کے اپنی نمازوں کو درست صحت مند بنانے کی کوشش اور فکریں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نمازوں کی درستگی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔